انسان کا مذہب اس کے اخلاق سے جھلکنا چاہیے۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ انجمن طلبہ اسلام کے ناظم لاہور ہیں۔ آپ انتہائی سادہ لو انسان ہیں اور آپ سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے بلند کرنے والے ہیں۔ ہم محبت کے مجسمے شیخ عبدالصمد کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بہت اچھے انداز میں تعارف کروایا۔ شیخ صاحب سب سے پہلے بتائیں کہ جو اے ٹی آئی ہے یہ بطور تنظیم کیا ایک انتخاب پسند تنظیم ہے؟ کیونکہ ماضی میں بھی آپ پر مختلف الزامات لگتے رہے ہیں، جس طرح وہ ایک ٹک ٹوکر سے، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، ان کے والد صاحب کا قتل ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ پسرور والا واقعہ اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن کے تو کیا اس پلیٹ فارم سے انتشار پھیلایا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے ہمارے ذمہ داران پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ ہمارا اس واقعہ سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس میں اے ٹی آئی کا کوئی بھی اس طرح کا کوئی ممبر شریک نہیں۔ لیکن وہ آپ کا علاقائی صدر تھا میرے خیال سے جس نے یہ فائرنگ وغیرہ کی ہے، بعد میں شاید اے ٹی آئی نے اس کی تردید بھی کی، لیکن میرا اپنی ذاتی رائے وہ آپ کو کوئی علاقائی صدر تھا اس وقت۔ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، مطلب میرے علم کے مطابق تو بالکل بھی نہیں ہے اس طرح کا کوئی بھی۔ تو باقی ہمارے جو اعلیٰ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پروپوگنڈا ہو رہا ہے آپ کے خلاف؟ ہمارے خلاف ایک پروپوگنڈا ہی ہے، ہمارے عہدیداران جو ہیں وہ اس حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح کیا، چونکہ میں بہت ساری تنظیمیں نام میں لینا پسند نہیں کرتا کیونکہ تنقید پر اصلاح ہونی چاہیے۔ لاہور میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جو ایک تنظیموں کا گھر بن چکی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو آئے دن کبھی اسٹوڈنٹس آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں، کبھی جو لڑائیاں چل رہی ہیں، سو کیا آپ کی تنظیم جو ہے اس کا بھی یہی منشور ہے؟ ہم اس منشور کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہمارا تو جیسا کہ یہ سال ہی حکم اذان سال کے حوالے سے منایا جا رہا ہے، اور اس سال میں ہم نے لوگوں کو جوڑنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو لوگوں کو جوڑنے سے مراد مطلب بدامنی سے تو آپ ظاہر ہے جانتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں جوڑا جا سکتا، امن سے ہی جوڑا جا سکتا، اور اے ٹی آئی پہلے بھی امن کی مثالیں قائم کر چکی ہے کئی جگہ پہ۔ اور مزید اگر آپ انتہا پسندی کی بات کریں تو انتہا پسندی کے حوالے سے ہمارا تو ہمیشہ تردیدی بیان ہی آئے ہیں۔ نہیں، بیان ہونا اور کرنا ایک الگ دو چیزیں ہیں، چونکہ آپ کسی سے بھی وکٹم سے پوچھ لیں گے وہ تو کہے گا، کسی سے بھی پوچھ لیں گے وہ کہے گا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے خیال سے آپ کی تنظیم اس پہ کس طرح عمل کر رہی ہے کہ کم سے کم جو انتشار پسندی ہو؟ کیونکہ پاکستان کا جو ماحول بنا ہوا ہے، ہر طرف ہر بندہ جو دوسرا بندہ ہے نا وہ چاہتا ہے کہ یار اگلے بندہ سر پاڑ دو یا پڑوا لو، تو آپ کس طرح مختلف ہیں ان سب سے؟ ہم اس طرح سے مختلف ہیں کہ ہم نے جب بات دین کے حوالے سے کرنی ہے، جیسا کہ ہمارا منشور بھی ہے کہ طلبہ میں صحیح اسلامی روح بیدار کرنا، جو کہ عشق مصطفیٰ کی شمع فروزاں کیے بغیر ناممکن ہے۔ اب عشق مصطفیٰ ہر انسان میں موجود ہے، ٹھیک ہے، شمع فروزاں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دیا جل رہا ہے لیکن اس کی جو ہے آنچ کو بڑھا دینا، مطلب ہم نے اب اس آنچ کو بڑھانے کے لیے کیا اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم مختلف محافل ہوتی ہیں، درود شریف کے حلقے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ درود شریف کے حلقے ہوں، میرا نہیں خیال کہ اس حوالے سے انتہا پسندی یا انتشار پھیلتا ہے۔ حضور ایسا دیکھیں، اب جو طالبان تھے وہ بھی، جو ٹی ٹی پی ہے وہ بھی یہی مطالبہ کرتی ہے کہ جی وہ بڑے پرامن ہے۔ سو میرا آپ سے جو کوشچن ہے وہ یہی ہے کہ آپ باقی تنظیموں سے مختلف کیسے ہیں؟ ہم باقی تنظیموں سے مختلف اس طرح سے ہیں کہ ہم تمام ہی جو لوگ ہیں انہیں ملانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ سر پاڑ دو یا پڑھا دو، وہ والا سین نہیں ہے ہمارے میں۔ مطلب بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے اعلیٰ ذمہ داران کی بھی اور ہماری بھی، جیسا کہ میں الحمدللہ ضلع لاہور کے حوالے سے بات کروں تو ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے بھرپور کہ کوئی بھی بندہ سامنے آیا ہے تو رسول اللہ کی سیرت کے مطابق اسے ڈیل کیا جائے۔ چلیں جی، یہ ایک چارٹر لے کے ہیں، ڈیمانڈ آف چارٹر ہے جو میرے پاس بھی لے کر آپ حاضر ہوئے، سو مجھے بتائیں کہ حقوق طلبہ کنونشن جو ہے اس سے آپ کا کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ کوئی دھرنا دھرنا دینے لگے ہیں آپ؟ کیا کرنے لگے ہیں کہ آپ کی ڈیمانڈز لے کر آئے ہیں؟ وہ اسلام کا نام جہاں پہ آ جائے وہاں پہ دھرنا منسوخ ہو ہی جاتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ میں اسے کلیئر حقوق طلبہ کنونشن کے نام سے ہے، اور یہ تھوڑا سا آپ دیکھنے والوں کو بتائیں کہ وہ کس طرح اسے جوائن کر سکتے ہیں، اس کا مقام کیا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں
یا آپ نے کیا اس میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے اس چارٹر میں؟ حقوق طلبہ کنونشن جیسا کہ نام سے ہی ثابت ہے کہ حقوق طلبہ کے حقوق کے حوالے سے بات ہوگی. تو طلبہ ہر جو بھی بندہ ہے, جو بھی چیز ہے, جو بھی سٹیزن ہے, اس کا کوئی نہ کوئی حق ہے. تو طلبہ کے بھی حقوق ہیں. قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا کہ قائد اعظم کے فرمان کے مطابق کہ جب تک طلبہ اپنا ایک گروپ نہیں بنائیں گے یا اپنی ایک تنظیم کے حوالے سے آگے نہیں آئیں گے تو وہ اپنا حق نہیں دے پائیں گے. تو اس حوالے سے یہ ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا کہ ملک بھر میں جو ہے طلبہ تعلیمی اداروں میں طلبہ یونینز کے الیکشن کروائے جائیں, اور GDP کا جو ہے 5% حصہ جو بجٹ کا ہے وہ تعلیم کے حوالے سے خرچ کیا جائے, طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کیا جائے اور مختلف حصوں میں کمی کے حوالے سے, اور جو یہ منشیات وغیرہ ہیں ان پہ روک تھام ہونی چاہیے. بہت اہم پوائنٹ ہے. آپ بھی جانتے ہوں گے اس حوالے سے, یونیورسٹی میں پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے اب منشیات کے حوالے سے بہت زیادہ کام خراب ہو چکا ہے. اور تعلیمی اداروں میں سالانہ جو ہے سالانہ بنیادوں پہ غیر نصابی جو سرگرمیاں ہیں انہیں عام کیا جائے. اچھا, یہ کچھ پوائنٹس تھے, ان پہ ون بائی ون ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں کہ آپ نے کہا کہ یونیورسٹی میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں تمام میں وہ جو سیاسی ماحول کو دوبارہ سے جو طلبہ جو یونینس ہیں ان کو بحال کیا جائے. سو اس سے تو ایک دفعہ دوبارہ انتشار نہیں پھیلے گا, کیونکہ ہم وہ دور دیکھ چکے ہیں کہ جب MSF اور وہ جو باقی تنظیمیں اور جتنے بھی لوگ تھے, ایون کہ سول لائنز اور جو گورنمنٹ جو باقی جہاں سے بھی تھے, ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی کتراتے تھے, اتنا ڈر کا ماحول بن گیا تھا. سو اب کس طرح بھی آپ کو کیسے لگتا ہے کہ کس طرح مینیج ہوں گے؟ جب ایک اسٹیٹ ایک چیز کا فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اس کو اس پیرائے میں چلانا ہے تو وہ اسٹیٹ کا فیصلہ. اسٹیٹ نے تو الیکشن کا بھی فیصلہ کروایا تھا نا کہ الیکشن ہوگا, تو آپ دیکھ لیں کس طرح کا الیکشن ہوا. وہ تو پھر اب سیاسی بات آ جاتی ہے. ATI کیونکہ مکمل غیر سیاسی تنظیم ہے تو میں اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہوں گا. تو معذرت نہیں, اسٹیٹ کی پالیسی میں بات کر رہا, آپ نے کہا نہیں کہ اسٹیٹ سوچ لی, تو اسٹیٹ تو کچھ بھی سوچ لیتی ہے. اسٹیٹ اگر یہ والا سوچے گی تو یقیناً, کیونکہ طلبہ وہ اس میں کچھ کیا کہتے ہیں ایسے عناصر بھی آ جاتے ہیں جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اب طلبہ جو ہیں وہ سارے پڑھے لکھے دماغ ہیں اور اچھے, انشاءاللہ امید ہے کہ اچھے ورکنگ کریں گے اس حوالے سے. تو یہ ہے کہ جب اس کی بحالی ہوگی, اب کیا ہے مختلف تنظیموں کے ہر تنظیم کا اپنا اپنا ایک صدر ہے, اپنا ایک وہ بیٹھا ہے ناظم ہے, یہ مختلف تنظیموں کے. جب الیکشن ہو جائے گا تو الیکشن کے بعد مشترکہ طور پہ ایک چہرہ سامنے آئے گا. بہترین ہوگا وہ جب ایک چہرہ سامنے آئے گا تو نیچے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی کافی حد تک. لیکن یہ دیکھیں نا, آپ اس چیز کو لانے کے لیے اگر مثال کے طور پر انتشار ہو رہا ہے تو آپ کے پاس اس کا کوئی بیک اپ پلان ہے؟ دیکھیں نا, پہلے چونکہ ایک چیز پریسیڈنٹ سیٹ ہے پہلے سے کہ پہلے بھی ان چیزوں پہ لڑائیاں ہو چکی ہیں, جس کی وجہ سے یہ جو طلبہ یونین ہے ان کو بند کیا گیا اور کہا گیا کہ تعلیمی اداروں میں صرف تعلیم دی جائے. سو اس سے تو پھر سے ایک دفعہ وہی چیزیں سٹارٹ ہو جائیں گی جو پچھلے پاکستان پھر وہی پتھر کے دور میں واپس چلے جائے گا. اگر وہی بات آ جاتی ہے پھر وہ کرنا پڑتی ہے کہ اگر الیکشن شفاف کروائے جائیں تو اس چیز کی نوبت نہیں پیش آئے گی انشاءاللہ. یہ الیکشن تو پاکستان کے دور میں اللہ کرے کہ طلبہ کے جو الیکشن اگر آپ کی ڈیمانڈز پوری ہو جاتی ہے تو وہ صاف شفاف ہو جائے. سو اس کا وینیو آپ نے ہمیں کیا بتایا؟ اس کا وینیو ایوان اقبال. چلے, ایوان اقبال میں کوئی خاص ایلیٹ کلاس ہے جو اس میں آ سکتی ہے کہ کوئی حافظ جس نے داڑھی رکھی ہو اتنی وہ نہیں آ سکتا ہے؟ کن لوگوں کے لیے یہ کنونشن؟ یہ کنونشن انجمن طلبہ اسلام کا کام کر ہی اس پیرائے پہ رہی ہے کہ اقبال کی سوچ پہ, فکر اقبال پہ کام کر رہی ہے. تو مطلب داڑھی کا تو پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ صرف داڑھی تو ضروری ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, لیکن ہر بندہ یہاں پہ آ سکتا ہے, اسے دعوت ہے. چلیں جی, اسلامی طلبہ اتحاد ہے, سو اگر کوئی نان مسلم ہو اور وہ طالب علم ہو تو کیا وہ آ سکتا ہے اس میں؟ نان مسلم بھی طالب علم ہے تو ہم نے انشاءاللہ اسلام میں کہتے ہیں وہ دوسرے جو کمپنی ہیں ان کے بھی رائٹس ہیں کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے, مطلب اس میں یہ تمام لوگوں کے لیے ایک انویٹیشن ہے, تمام لوگ اس میں آ سکتے ہیں, اور آپ میں سے جتنے لوگ بھی جانا چاہیں جا کے یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح کا جو رائٹس ہیں یہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا, جو آپ کا یہ ہے اگلا جو ہے کہ GDP میں 5% تعلیمی بجٹ دیا جائے, آپ کو کچھ علم ہے کہ اس ٹائم تعلیمی بجٹ کتنا ہے؟ آلموسٹ 2 کے قریب ہے, 1.7 سم تھنگ یا شاید اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے.
تو یہ تو بہت تھوڑا نہیں ہے؟ کافی تھوڑا, بہت تھوڑا نہیں, مطلب جتنا کہا جا سکے اتنا تھوڑا ہے, کیونکہ تعلیم اگر اس طرح کی ہوگی تو ہم کس طرح سوچیں گے کہ ہم چاند پہ جائیں, یا ہم کس طرح سے سوچیں گے کہ ہم کسی دوسرے سیارے کا بھی وزٹ کر کے دیکھیں یار وہ سیارہ کس طرح سے چل رہا ہے. جس طرح سے پاکستان کی عوام میں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, کل جو ایک واقعہ ہوا ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہم کبھی چاند پہ پہنچ سکیں گے؟ وہ اسی ایسے ہی واقعات کو ختم کرنے کے لیے انجمن طلبہ اسلام نے حقوق طلبہ کنونشن کا انعقاد کیا ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے یہ حقوق ہیں اور یہ آپ کے انشاءاللہ فرائض پہ بھی بات ہوگی. لیکن یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے ایجوکیشن, جو آپ کا کانسٹیٹیوشن بھی آپ کو دیتا ہے کہ آپ کو فری ایجوکیشن ملنی چاہیے. فری ایجوکیشن کا مجھے یہاں پہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. یکساں نظام تعلیم جو ہے اس کا مقصد مین یہی ہے کہ غریب اور امیر کا بچہ دونوں کے بچے پڑھیں, تو یہ یکساں نظام تعلیم. اچھا, جو یکساں نظام تعلیم ہے اس کا مقصد آپ نے یہ یہاں پہ ڈیفائن کیا ہے کہ اچھا آپ ہم یہاں پہ منشیات فروشی کی بات کر رہے تھے. سو پنجاب کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے منشیات سے افیکٹڈ ہے. آپ کے خیال سے جو چونکہ یہ مزید تو ڈیٹیل تو ہم آپ کی جب کنونشن میں آئیں گے تبھی اس کی معلوم ہوگی, اب آپ کے خیال سے آپ کے پاس کچھ چیدہ سی بات بتا دیں کہ کس طرح ہم اس سب کو روک سکتے ہیں؟ اس سب کی روک تھام کے لیے جب ہم مطلب ایکٹیو ہوں گی, تنظیمیں ایکٹیو ہوں گی, تنظیم کوئی بھی اس طرح سے جب مطلب الیکشن ہو جائے گا اور ایک ہی تنظیم ایکٹیو ہوگی تو وہ جب ایکٹیو ہوگی تو اس کے ذمہ یہ ہوگا کہ کیمپین چلائی جائے گی. وہی کہنے لگا. اچھا چل دوبارہ سے میں یہ کر رہا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں, ایزی ہو گیا. اچھا کیمپین چلائی جائے گی, طلبہ کو گائیڈ دی جائے گی, ٹھیک ہے, یہی الفاظ ہی بیان کرنا ہے اس طرح سے تھوڑا سا. اچھا اس سے والا کٹ کر دو پہلے. وہ ہو جائے گا, ایزی ہو جائے گا, بولو. اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم اس حوالے سے ایک کمپین چلائیں گے کہ طلبہ کو آگاہی ہوگی کہ جو ہے منشیات وغیرہ اس میں نہ پڑھا جائے, اور اس کے آگے ہم نے غیر نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے. جب اس طرح کی سرگرمیاں ہوں گی تو انشاءاللہ یہ منشیات کا تو ویسے ہی خاتمہ ہو جائے گا. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ غیر نصابی سرگرمیاں, اچھا غیر نصابی سرگرمیوں میں ایک چیز مجھے یاد آئی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے سندھ میں ایک انیشیٹو لیا گیا تھا, اس پہ آپ کی ٹیک لینا بڑی ضروری ہے. انہوں نے ہر اسکول میں ایک میوزک ٹیچر الاؤڈ کر دیا تھا. وہ بھی تو غیر نصابی سرگرمیوں میں آتے ہیں نا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک اچھا انیشیٹو تھا؟ وہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ میوزک دنیا کا وہ واحد گناہ ہے جو محبت کی ترغیب دیتا ہے, باقی سارے نفرتیں پھیلاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک اچھا انیشیٹو تھا کہ نہیں تھا؟ وہ بالکل بھی جو اسلام منافی انیشیٹو ہے وہ تو پھر نہیں, دیکھیں یہ بھی ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ وہ میوزک اسلام منافی ہے یا نہیں ہے. اس پہ بھی جو ابہام تو ہے نا, کوئی ڈائریکٹ حکم تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں بھی کہ میوزک جو ہے حرام ہے. تو اس پہ بھی ابہام تو ہے نا کہ کچھ علماء جو بہت بڑے علماء ان کے نزدیک بھی جو میوزک ہے وہ حرام نہیں ہے, لیکن ان کے نزدیک وہ جو ساز ہے وہ شاید حرام ہے, اور کچھ کے مطابق تو ساز بھی حرام نہیں ہے. سو اس پہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک تو ہے. سو آپ نے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی بات کی تو اپریشیٹ کریں نا آپ اس چیز کو کہ جی میوزک کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. یہ انجمن طلبہ اسلام ہے, میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ انجمن طلبہ اسلام ہے, اور اسلام میں عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے, اور وہاں پہ انہوں نے مختلف لیڈیز کو رکھا ہے یا مختلف لوگوں کو اس طرح سے. اور جب بھی یہ میوزیکلی کوئی انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈانس اندروں نکل رہا ہے. مطلب تسی منتے ہو کہ تواڈے اندر ہے ضرور؟ ہاں ساڈے اندر نہیں ہے, لیکن جنہاں دے اندروں نکلدا ہے وہ تانوں بھی پتہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس حوالے نال گفتگو انشاءاللہ ایک باقاعدہ طور پہ کنونشن تے بھی کریں گے. مطلب جامعہ گفتگو جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس پہ کنونشن پہ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. چلیے اب آپ سے میرا یہ آج کا جو ہے آخری سوال ہے کہ کل ایک واقعہ پیش آیا جو ایک انتہائی مایوس کن واقعہ تھا, اور مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کی وجہ سے یہ پیش آیا. ایک اسپیسیفک مذہبی جماعت ہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے شاید کوئی بڑی زیادہ اس طرح کی ہائپ کریٹ کر دی کہ اب ہر بندہ مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو مار رہا ہے. تو آپ کا اس پہ کیا خیال ہے, اور کل کا جو واقعہ ہے وہ پیش آنا چاہیے تھا یا نہیں پیش آنا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں جب تعلیم عام ہوگی نا
تو یہ جو کل کے واقعات ہیں ان کے حوالے سے واقعات نہیں پیش آئیں گے. اور دوسری چیز یہ دیکھی جائے کہ ہم نے صرف یہ دیکھا ہوا کہ جو بچہ ڈل ہے اسے بھیجو کدھر مدرسے بھیج دو, کاریہ پہ کوٹ کوٹ کے سیدھا کرو. تو میں اس حوالے سے, کیونکہ میں خود ایک دوسرے تعلیم دنیاوی تعلیم کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں, تو اتنا سخت رد عمل تو میں پیش کرنے سے رہا, لیکن جتنا میرے علم کے مطابق ہے میں وہ ضرور بیان کروں گا کہ اگر ہم دین کی تعلیم کے لیے بھی وہ ایسے اسٹوڈنٹس کو ہی بھیجیں گے جو واقعی اچھے دماغ والے ہوں گے تو وہ اچھی چیزیں پرووائڈ کریں گے. اور میرا نہیں خیال کہ وہ انہوں نے اس طرح مطلب آپ کنڈیم کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس واقعہ کو ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن جنہوں نے سیو کیا ہے میرا خیال میں جن پہ الزام لگ رہے ہیں انہوں نے سیو بھی کیا انہیں کافی حد تک. کس پہ الزام لگ رہے ہیں؟ اس پہ جس تنظیم کا نام آپ نے نہیں لیا اس تنظیم کا نام میں کیسے لے سکتا ہوں؟ نہیں, تنظیم کا نام نہیں لے رہا میں ایک سیاسی پارٹی بھی ہے جو ٹھیک ہے, اور میں چلے نام دے دیتا ہوں, علامہ سعد رضوی اور خادم حسین رضوی پہ اس قسم کے الزامات لگتے رہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے شاید کہیں نہ مذہبی انتہا پسندی بڑھی. مذہبی انتہا پسندی تو نہیں ایز سچ بڑی, لیکن کہنے کا مقصد ایک وہ سیاسی گفتگو میں چلا جائے گی بات, کیونکہ ہماری غیر سیاسی بھی ہے تھوڑا سا. کیا خوبصورت طریقے سے بات کو ٹالا ہے, لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جہالت کا کوئی بھی مذہب, جہالت کی کوئی بھی جو ہے جماعت نہیں ہوتی. بجائے اس کی کہ آپ اس طرح کی باتوں کو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایفیلیٹ کریں, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں جس میں تمام طبقے, ہر قسم کے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو مضبوط فیل کریں. اور یہ جو طلبہ کنونشن ہے میں خود اس میں اس لیے جاؤں گا کیونکہ اس میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں جو میرے اور میرے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر تو آپ کے بچے کو الیکشن اور طلبہ کنونشنز کو دوبارہ سے بحال نہیں کیا جائے گا تو پھر یہی ہوگا جو پاکستان میں آج ہو رہا ہے, یہی ہوگا کہ اقربا پروری اور وہی سیاستدانوں کے بچے اور پھر انہی کے بچے اور پھر ان کے بچے جو ہیں واپس آئیں گے اقتدار میں, اور شاید میرے اور آپ جیسا جو بندہ ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. لیکن میرے خیال سے اس تمام سے جو میرے خیال سے ایک پراپر پلان کے تحت آنا چاہیے, ایک میکنزم ہونا چاہیے جس کے بعد ہم اس طرف آئیں اور یہ طلبہ یونینز پھر بحال کریں, کیونکہ ملک میں یہ ملک اب مزید انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. سو ناظم لاہور صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا, کہ آپ کی آمد نے ہمارے لیے چاند لگایا, آپ نے اپنی مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا. اور یہ 6 مارچ کو پروگرام ہے جی ان کا, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ایک جو وہاں پہ بھی آگے آپ کی رائے لیں پروگرام کے بعد, اور کوشش کریں گے کہ جہاں پہ کوئی اچھا سٹیپ, کوئی بھی جماعت, کوئی بھی تنظیم, کوئی بھی بندہ جو پاکستان کے لیے بہتر سٹیپ لے گا انشاءاللہ ہم اس, اور پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. سو انشاءاللہ بھرپور شرکت ہوگی. ایک دفعہ پھر سے آپ کی آمد کا ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر تھوڑا سا اسلامک نالج ہوتا تو, کیونکہ میرے دماغ میں تھوڑی سی بات چل رہی تھی, تو اگر تھوڑا سا وہ اسلامک نالج ہوتا تو وہ کل کو وہ واقعہ پیش بالکل نہ آتا. اور جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ اس کو بالکل سیفلی لے کے چلتے ہیں ان معاملات کو. وہ یہ نہیں کہتے کہ آؤ سر پاڑ دیں, وہ یہ نہیں بتاتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات پہ کوئی بھی عالم ہے, میں ایک کسی تنظیم کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, کوئی بھی عالم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آؤ دیکھو پرکھو. ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو ایک پیرائے میں مینیج کرو. جب تک آپ اس پہ الزام دے رہے ہو نا, جب تک اس پہ گناہ ثابت نہیں ہو رہا تو آپ اس کو اس کی سزا نہیں دے سکتے. اب جو بھی چھورے وغیرہ اٹھا کے لائیں ہم اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں, وہ بات نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ اب یہ سارا الزام علماء پہ ہی لگا دیا جائے کہ جن کو جا کے 10 منٹ پہلے بھی ہم سننا گوارا نہیں کرتے مسجد میں, تو وہ تو غلط بات ہے نا. اگر ایک بندہ خود سے ہی کوئی عمل کر رہا ہے اور وہ سارے الزام علماء پہ لگا دیا جائے تو وہ تو, لیکن میری انٹیک اس پہ یہی ہے کہ شاید ہم نے جو مذہب ہے وہ مولوی سے سیکھا ہے, علماء سے نہیں سیکھا. وہ تو اقبال نے بھی فرمایا کہ ہم اگر علم کو کسی عالم سے سیکھتے نا, تو اگر ہم دین کا علم کسی عالم سے سیکھتے تو ہم کسی اچھے مقام پہ پہنچتے. چلیں, اور اقبال کو حضرت صاحب سے بہتر کوئی ڈیفائن نہیں. میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے کوئی اقبال کا یا کوئی ایک ایسا شعر ہو
جو آپ ہماری آڈینس کو سنائیں تاکہ اس کنورسیشن کا اینڈ ہمیں خوشگوار موڈ میں کرے. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جس قوم میں جب غیرت اور احساس زیاں ختم ہو جاتی ہے نا، وہ قوم پھر دوبارہ اٹھتی نہیں.